بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حکمران نے ایسا کیا، فلان نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت، تکلیف اور پریشانی ملتی ہے وہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھ کے اعمال کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے ہے، یعنی یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ گناہ کی مثال ایسے ہیں جیسے کینسر کی بیماری۔ اگر ایک آدمی کی اس انگلی کو کینسر ہو گیا، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ادھری اس انگلی کو کاٹ۔ اگر نہیں کاٹا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میری انگلی ہے، کینسر ہے، کچھ بھی ہے، میں اس کو نہیں کاٹوں گا، تو یہ کینسر انگلی سے یہاں تک پورے ہاتھ، کچھ عرصہ بعد پورے ہاتھ کاٹنا پڑے گا ہتھیلی سمیت۔ اگر اس کو اب بھی نہیں کاٹا تو یہ چل کے آپ کے ہتھیلی اور بازو سارا چلا جائے گا۔ اگر ادھر بھی آپ نے اس کا بندوبست نہیں کر لیا تو یہ جا کے دل تک پہنچ گیا، پھر آپ کی زندگی ختم ہوگی۔ اس لیے علماء نے فرمایا گناہ کی مثال کینسر کی ہے، کینسر کی زخم کی طرح ہے، بر وقت علاج نہ کیا تو پورے جسم کو، زندگی کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر گناہ انسان کی اعمال، گناہ کینسر کی طرح ہے، گناہ میں مبتلا ہو گیا، گناہ کو اب چھوڑو، توبہ کر دو، بس ابھی سے توبہ ہے، بس کل کی انتظار نہیں ہے۔ کل اور پرسوں بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، جی عمر زندگی زیادہ ہے، مرتے وقت، مرنے سے پہلے پھر انتظار کریں گے۔ جوان لوگ ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ اس سے کہتے ہیں یار گناہ کو چھوڑ دو، نہ معلوم موت کب آئے گی، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی جوانی کا اللہ انتظار کرے گا کہ جی یہ ابھی جوان ہے، اس کو موت نہیں دینا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ گناہ کی مثال آگ کے انگارے کی طرح، آگ کے انگارہ۔ اگر آگ کا انگارہ آپ نے نہیں بجھایا، اس پر پانی نہیں ڈالا تو یہ آپ کے پورے گھر کو جلا دے گا، پورے مارکیٹ کو جلا دیتا ہے، پورے بازار کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا پورے مارکیٹ جل گیا، کیوں جل گیا؟ جی بجلی کی سرکٹ کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، جی ایک چولہا، ایک موم بتی کی وجہ سے ایک دکان میں آگ لگی، اس کو بروقت قابو نہ کیا گیا اور غفلت کر دیا، پورے بازار کو، پورے مارکیٹ کو جلا دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں علماء کہ گناہ کی مثال، جو آدمی جس گناہ میں مبتلا ہو، گناہ کی مثال سانپ اور بچھو ہے۔ اب آپ بتاؤ، اگر ایک آدمی کے گھر میں سانپ گھس گیا، اور سانپ بڑا خوبصورت ہے، بچھو بڑا خوبصورت ہے، اب اسے یہ کہیں کہ بھائی سانپ گھر میں آ گیا تو اس کو فوراً کچھ سر کچل دو، مار دو، نکال دو، کہتے نہیں بڑا خوبصورت سانپ تھا، چھوڑو رہنے دو گھر میں۔ آپ بتاؤ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں سانپ کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈسے، اس کے اولاد کو ڈسے، اس کے بیوی بچوں کو ڈسے، کسی بھی، ایک نہیں دو تین آدمی کو بھی ڈسا سکتا ہے۔ وہ کون سا عقل مند انسان ہوتا ہے کہ سانپ اور بچھو جیسے زہریلا جانور کو اپنے گھر میں رہنے دیتے ہیں، آرام سے سوتا ہے؟ گناہ کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ ایک آدمی آیا، صحابی آیا، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ میں بڑا عابد، بڑا بزرگ بننا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس تکن اعبد الناس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے بچو، تم سب سے بڑا بزرگ ہو جاؤ گے۔ تمہیں زیادہ تہجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا گناہ ہے اس سے بچ جاؤ، تکن اعلم الناس، سب سے بڑے عالم بھی بن جاؤ گے اور سب سے بڑا عابد بھی بن جاؤ گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی گناہ سے بچے۔ آپ نفل نہ پڑھو، آپ زیادہ صدقے نہ دو،
صرف اللہ کی نافرمانی گناہ سے اپنے آپ کو بچا دو. اور علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کے گناہ کے اثرات یعنی کہ آخرت میں ہے، قبر کے وقت ہے، روح نکلتے وقت ہے، نہیں دنیا کے اندر بھی انسان کے گناہ کے اثرات ہوتے. ایک حدیث میں ہے 70 پردوں کے پیچھے تم گناہ کرو، اللہ رب العالمین اس گناہ کے اثرات تمہاری زندگی، تمہارے اولاد، تمہارے گھر اور یہاں تک کہ تمہارے چہرے پہ بھی اس کا اثر دکھائی دے گا. اور نیکی کرو، 70 پردوں میں چھپ کے نیک عمل کرو، اس کے اچھے اثرات تمہارے اولاد پہ، تمہارے گھر پہ اور تمہاری زندگی پہ، یہاں تک کہ تمہارا چہرہ نورانی ہو ان نیک اعمال کی وجہ سے. علماء نے بیان فرمایا کہ گناہوں کے انسان جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلا گناہ، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے. آج تو اللہ معاف کرے یہ موبائل نے، یہ اسکرین والے بڑے موبائل نے بہت سے گناہوں کو اتنا عام کر دیا، جیسے نسوار اور سگریٹ. نسوار اور سگریٹ کو لوگ گناہ سمجھتے؟ آج سب سمجھتے؟ نہیں سمجھتے، کہتے یہ تو عادی اور رواجی چیز ہے. اس موبائل نے، ٹی وی اور موبائل نے گناہوں کو اتنا عام کر دیا کہ آج ہمارے نوجوان اس گناہ کو کر کے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہی نہیں ہے. پوچھو یار یہ کیا کر رہے ہو، کہتے سارے لوگ کر رہے، یہ تو معاشرے کا حصہ ہے. اس لیے سب سے بڑی نحوست گناہ کا پہلی یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ایک بار گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا داغ، ایک سیاہ داغ ہوتا ہے. توبہ کر لیا وہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کیا دوسرا گناہ کر لیا، پھر دوسرا داغ، تیسرا گناہ کر لیا، تیسرا داغ، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس آدمی کا دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس دل میں خیر کی طرف رغبت نہیں ہوگی. موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو کسی عالم کا بیان سنتے ہیں، عالم کا بیان آ جاتا ہے وہ یوں کر دیتا ہے. کوئی لڑکیاں آتے ہیں، کوئی فحش ویڈیوز آتے ہیں، فحش تصویریں آتے ہیں، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دیکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ اور کالا ہو گیا. اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا بارش میں رکھنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس زنگ کے ریگمال کیا ہے، اس دل کی صفائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ، استغفار اور کثرت سے موت کو یاد کرنا. بھئی اپنے دل کو یہ بتانا کہ ایک دن چارپائی پہ میرا جنازہ ادھر سے اٹھے گا، مٹی میں نے جانا ہے، قبر میری مرضی ہے. آپ نے اپنے قبر کو جہنم کا سانف اور بچھو کا خانہ بنانا ہے یا آپ نے جنت کے پھول اور باغیچہ بنانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نیک اعمال کر لیا، جوانی کو محفوظ کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو قبر آپ کا جنت کا باغیچہ ہوگا. اور اگر گناہوں میں لگا رہا تو آپ کا قبر جہنم کا کھڑا ہوگا. اس لیے گناہ کا سب سے پہلے نحوست یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. اور دوسری نحوست گناہ کا یہ ہے، علماء نے لکھا قلت التوفیق فی العبادت. انسان کا عبادت کو، نماز پڑھنے کو اور انسان کو تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. آج سب مخترس مشران مختص سب کی کشین مشران مختق سب کی کشین بڑے حضرات آگے آئے. تو گناہ کا دوسرا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عبادات کی توفیق پھر نہیں ملتی. مسجد آنا، یاروں دوستوں کے ساتھ علم و چوک پہ 2-3 گھنٹے بیٹھنا آسان ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں فیس بک دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت، ایک تسبیح سبحان اللہ وہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ گناہ کی نحوست ہے، گناہ کی نحوست ہے. اور تیسری نحوست
گناہ کی یہ ہے کہ رزق کی بے برکتی ہو جائے، رزق کی جو روزی کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بسا اوقات آدمی کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کر لیا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا تھا، فراخ روزی، جب اللہ کی نافرمانی کر دیا، جیسے اس کی یوں مثال ہے، ایک آدمی نے، باپ نے اپنے بیٹے کے لیے پیسے رکھے ہیں کہ یہ خرچہ بچے کو دے دوں گا، جب بچہ آیا تو اتنا تاوان کر لیا، وہ چیز توڑ دیا، وہ چیز توڑ دیا، باپ کو وہ نقصان پہنچا دیا، وہ نقصان پہنچا دیا۔ باپ نے سوچا یار بیٹے میں نے آپ کے لیے کیا سوچا تھا اور آپ کر کیا رہے ہو، لہٰذا جو آپ کے لیے میں نے رکھے تھے پیسے وہ اب نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے لیے فراخ روزی کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب تو نے قدم قدم پہ میرے نافرمانی اور گناہ کر لیا، جو فراخ روزی کا وعدہ کیا تھا اب نہیں دوں گا۔